اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، السلام علیکم۔ ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ انتہائی اہم ہے، چونکہ آج ہم تشدید اور جس کو ہم شد بھی کہتے ہیں اس کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کہ حروف قلقلہ آ جائے تو پھر کس طرح سے تشدید کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر میم ہو، اگر نون مشدد ہو، یعنی میم نون پہ اوپر شد آ جائے، میم کے اوپر شد آ جائے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے اسباق جو ہیں جس میں ہم نے حروف مدہ کے متعلق پڑھا، کھڑی حرکات کے متعلق پڑھا، حروف لین پڑھے، حروف مستعلیہ پڑھا، اور اس کے بعد حروف قلقلہ، حمزہ ساکن کا قانون پڑھا، نون تنوین اور نون ساکن کا قانون پڑھا۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ ان ویڈیوز کو بھی اچھی طرح سے دیکھ چکے ہوں گے، اور اگر نہیں آپ نے دیکھی تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کو ایک دفعہ ریویژن کر لیں، ریوائز کر لیں، دیکھ لیں تھوڑا سا ٹائم نکال کے، تاکہ آپ کو پچھلے اسباق جو ہیں وہ اچھی طرح سے یاد ہو سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سبق شروع کرنے سے پہلے یہ رولز ہیں جو میں آپ کو ہمیشہ کی طرح بتاتا ہوتا ہوں، تاکہ آپ نے جب ہجے کرنے ہیں تو آپ کے لیے کوئی بھی مشکل نہ بنے، آپ آسانی سے کسی بھی چیز کے ہجے کر سکیں۔ اس لیے جو سب سے پہلا شکل ہے یا جو کہہ لیں رولز ہیں وہ یہ ہیں کہ آج ہم نے جو سبق شروع کرنا ہے وہ تشدید کے متعلق ہے، اور دوسری جو ہم بات وہ یہ کہ یہ والی جو شکل ہے، تین دندان والی شکل جو ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ یہ جو قانون ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ یہاں سے یہاں تک یہ دیکھیں کہ جو تین دندان والی یہ والی جو شکل ہوتی ہے اس کو ہم تشدید کہتے ہیں، یا شد بھی کہتے ہیں۔ عام طور پہ جو ہماری لوکل زبان ہے اس میں ہم اس کو شد بھی کہتے ہیں، لیکن عربی گرامر کے حساب سے ہم اس کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر تشدید ہو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ جو اس میں ہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مشدد حرف جو ہے اس کو ہم نے 2 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ دوسری دفعہ کس طرح پڑھنا ہے اور پہلی دفعہ ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے، یہ ہم باتیں ہیں کہ مشدد حرف جو ہے جیسے آگے ہم جوڑ کریں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ یہ اہم بات ہے، یہ آپ نے غور سے سننی بھی ہے اور یاد بھی رکھنی ہے کہ مشدد حرف جو ہوتا ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اپنے سے پہلے والا متحرک حرف، یعنی متحرک حرف کون سا ہوتا ہے، مثال یہ والی جو بات ہے متحرک حرف، اس کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، یہ والی متحرک حرف۔ متحرک حرف کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس میں اوپر تنوین ہو، یعنی 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہوں، اس کو متحرک حرف کہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ جو مشدد حرف ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر شد ہوتی ہے، ایک دفعہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس سے جو پہلے حرف ہوتا ہے جس کو ہم متحرک حرف کہتے ہیں اس سے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر، یعنی حرکت کے مطابق، یعنی جس حرف کے اوپر، یعنی حرکت کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس تا ہے تو وہ تا کی طرح پڑھیں گے، قا ہے تو وہ قاف ہے، جس طرح بھی وہ اس کی حرکت ہے تو اس طرح کر کے دوسری دفعہ اس کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ دوسری جو تیسری بات ہے، تیسرا قانون ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ آپ نے غنہ کرنا ہوتا ہے۔ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے ہوتا ہے۔ کون سی؟ جب میم مشدد آ جائے اور جب نون مشدد آ جائے تو آپ نے غنہ کرنا ہوتا ہے۔ غنہ کا معنی کیا ہے؟ غنہ کا معنی ہے کہ آواز جو ہے وہ آپ نے اپنے ناک میں لے کر جانی ہوتی ہے۔ یہ ہیں غنہ کے معنی، آواز کو آپ نے ناک میں لے کر جانا ہے، اور ناک میں کتنی دیر تک آپ نے آواز لے کے جانی ہے؟ ناک کی مقدار 1 الف کے برابر ہونی چاہیے۔ یہ تیسرا قانون ہے کہ جب بھی نون مشدد، یعنی نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو آپ نے وہاں پہ غنہ کرنا ہوتا ہے۔ مثال جو ہے وہ آگے آئے گی، لیکن میں آپ کو مثال کے طور پر دے رہا ہوں، جیسے نون زبر الف زبر نون ان۔ اب یہ دیکھیں نون جو ہے وہ مشدد آ گیا، نون کے اوپر شد آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو میں جو ہے وہ ایسے ہی آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، یہاں پہ لکھا نہیں ہوا، لیکن آگے جب ہم پریکٹس کریں گے تو یہ انشاءاللہ قوانین جو میں پڑھا رہا ہوں یہ آگے پریکٹس بھی کریں گے، یہ آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو میم مشدد والی بات تھی وہ بھی میں پڑھا رہا ہوں کہ جیسے الف زبر میم ام، الف کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اور میم جو ہے اس کے اوپر شد ہو، یعنی میم مشدد ہو، تو اس کے اوپر ہم نے کس طرح سے کر کے پڑھنا ہوتا ہے غنہ، اور غنہ ہمیشہ 1 الف کے برابر ہونا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ چوتھا رول جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حروف قلقلہ
مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں۔ حروف قلقلہ کا یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتائے ہوئے ہیں، یہ والے حروف قلقلہ کون سے ہیں؟ یہاں پہ یہ تھوڑی سی نیچے والی لائن بھی ہائی لائٹ ہو گئی ہے، میں یہاں پہ ایسے کرتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو سکے۔ حروف قلقلہ کون کون سے ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتائے ہوئے ہیں، ایک دفعہ پھر میں ریوائز کر رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ ہیں، جس کا میں نے بتایا تھا قطب جدن بھی ہم، یہ 5 ہوتے ہیں، اور جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پہ ہم نے آواز کو ابھار کے پڑھنا ہوتا ہے، آواز کو جنبش دے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ میں نے پچھلے اسباق میں پوری ویڈیوز جو ہیں وہ بنا چکا ہوں حروف قلقلہ کے متعلق، اور آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا چکا ہوں۔ اگر آپ مزید ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو پچھلی ویڈیوز کو تھوڑا سا ٹائم نکال کے دیکھیں۔ اچھا، اس کو ہم نے اب جو حروف قلقلہ تو ہو گئے، اب اس پہ اوپر اگر مشدد آ جاتی ہے تو اس کو ہم نے جماؤ کے ساتھ، یہ والی اہم بات ہے جو نئی بات ہے کہ ہم نے اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پہلا حرف، اگلا قانون یعنی 5واں قانون جو ہے، پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ یعنی ہمیشہ نہیں، اکثر ساکن حروف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حروف، اب یہ دیکھیں پہلا حروف کیا ہے؟ متحرک ہو، دوسرا حرف کیا ہے؟ وہ ساکن ہو۔ ساکن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر زبر ہو، اس کے اوپر جزم آ جائے۔ جزم کی بھی میں نے علامت پڑھائی تھی آپ کو کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو یہ حروف متحرک، پہلا حروف متحرک، حروف متحرک کا مطلب کہ اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، جیسے میں نے یہ پچھلے بھی آپ کو بتایا ہے، پچھلے قانون میں بھی یہ یہاں پہ میں نے بتایا ہے کہ متحرک حرف کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں جب ہم جوڑ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم ہجے کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اس کے سپیلنگز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلا حرف اگر متحرک آ جائے تو اور دوسرا حرف ساکن، دوسرا حرف جو ہے وہ ساکن آ جائے، یعنی اس کے اوپر شد آ جائے، اس کے اوپر جزم آ جائے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تیسرا حرف جو ہے مشدد ہو۔ اب یہ 3 آ گئے، 3 مل کے تیسرا حرف مشدد آ جائے، پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ساکن حروف کو چھوڑ دیں گے، یعنی جس کے اوپر جزم ہوتی ہے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، اور متحرف جو حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی جو متحرک ہوتا ہے اس کو شد والے کے ساتھ ملائیں گے، جو ساکن ہے درمیان میں اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب یہ کیسے پڑھنا ہے یہ سنیے ذرا۔ عین زبر ع، با زبر دال بد، یہ ایسے پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ جو تا ہے اس کے اوپر شد آ رہی ہے، یعنی وہ مشدد ہے، تو اس لیے ہم با جو ہے عین پڑھ لیں گے، با جو ہے اس کو تا کے ساتھ ملائیں گے، جیسے ہم نے قانون پڑھایا کہ پہلا حرف یہ دیکھیں با، دال اور تا، یہ اس میں 3 چیزیں ہیں کہ پہلا جو ہے با ہے وہ متحرک آ گیا، جو دوسرا تھا اس کے اوپر جزم آ گئی وہ ساکن آ گیا، اور جو تا ہے اس کے اوپر کیا آ گئی؟ اپنا شد آ گئی، وہ مشدد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے ہجے کس طرح سے کریں گے یہ دیکھیں۔ عین زبر ع، با زبر تا بت، با زبر دال کو چھوڑ دیں گے، جیسے ہم نے قانون پڑھا کہ درمیان میں اگر ساکن آ جائے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ با زبر تا بت، عبت تا پیش میم تم، اور یہ تا جو ہے اس کے اوپر پیش بھی ہے اور میم پھر ساکن ہے، تو تا کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ عبت تم کو یعنی کس طرح سے پڑھنا ہے؟ اب یہاں پہ یہ تو آ گیا، اب یہ دیکھیں ذرا، یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ عین زبر ع، با زبر تا بت، عبت تا پیش میم تم، عبت تم، یہ آپ کو 3 جو نقطے نظر آ رہے ہیں، یہ 3 نقطے نہیں ہیں، اصل میں یہ 2 نقطے ہیں، اور تیسرا جو اوپر چھوٹا سا نظر آ رہا ہے یہ مشدد ہے، یہ شد ہے، اس لیے ہم نے اس کو عبت تم، عبد تم پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا، یہ بالکل ہی غلط ہو جائے گا۔ تو اس سبق میں تشدید کی مشق کے ساتھ ملتی جلتی آواز والے حروف میں بھی فرق واضح کریں گے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ صرف یہ لائن جو ہے وہ آج ہم پڑھ رہے ہیں قانون پڑھنے کے بعد، یہ میں نے آپ کو ہجے کر کے اس کے بتا دی ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آج جو والی لائن جو ہے اس میں یہ والی قانون جو ملتے جلتے حروف ہیں ان کو ہم نے پریکٹس کرنا ہے۔ الف زبر تا ات، یہ دیکھیں ایک ات تا آ گیا، ات، الف زبر تا، یہ تا ہو گیا، اور تا زبر تا، ات تا، دیکھیں ایک ات اور اس کے بعد تا، اس کو عطا پڑھ دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ جیسے میں نے قانون نمبر جو ہے وہ یہ پڑھایا تھا کہ جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پچھلے متحرک حرف کے ساتھ مل کے اور دوسری دفعہ، تو یہ اس کو پڑھیں گے اتا اتا، اس کو اتو اتو اتو، تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے ہجے انشاءاللہ نیکسٹ میں پوری طرح پڑھا دوں گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔